اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ آج آپ کے سامنے سورہ روم کی 39ویں آیت سے شروع کرتا ہوں، 39 سے۔ سورہ روم یہ 30ویں صورت ہے قرآن کریم میں اور اس کی 39ویں آیت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ذکر ہے کچھ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق بھی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت بھی دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ بھی فرماتا ہے۔ حال من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ہے؟ میں یفعل منکم ذالکم، جو کوئی یہ چیزیں کر سکے، یعنی زندہ بھی کر سکے، مار بھی سکے اور پھر رزق بھی دے۔ حال من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے؟ میں یفعل من ذالکم، جو یہ کر سکے، من شیء، ان چیزوں میں سے کچھ بھی۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، جو یہ مشرک کہتے ہیں۔ تو اس میں آگے آ رہا ہے ظہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، ظاہر ہو گیا فساد، پھیل گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں بھی کیا ہو گیا؟ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، یعنی زمین، خشکی میں اور سمندروں دریاؤں میں بھی۔ فی البر والبحر بما کسبت، جو کیا عمل کیے جہاں لوگوں نے، ایدی الناس سے، لوگوں نے، ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ ظہر الفساد، فساد پھیل گیا، فی البر والبحر، خشکی اور تری میں، بما کسبت، جو لوگوں نے کمایا، جو اعمال کیے، ایدی الناس سے، لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لیذیقہم، تاکہ ہم انہیں چکھائیں، بعض الذی عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس طرف رجوع کریں۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیروا، پھریں، فی الارض، زمین میں پھرو، زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا ہوا، کان عاقبۃ الذین، عاقبت ان لوگوں کی، من قبل، جو بھی اس سے پہلے تھے، کان اکثر مشرکین، ان میں سے بھی اکثر مشرک تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم، پس قائم کریں اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے، من قبل ان یاتیہ، اس سے پہلے کہ تمہیں آ جائے، یوم، وہ دن، لا مرد لہ، جس سے لوٹنا مشکل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کا لوٹنا مشکل ہے۔ یومئذ، اس دن، یصدعون، وہ روک دیے جائیں گے، وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے، یصدعون، وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ من کفر علیہ کفرہ، اور جو کفر کرے اسی پر ہے اس کا کفر، ومن عامل صالحا، اور جو اچھے کام کرے، فلانفسہم، پس اس کے لیے ہے، یمہدون، اپنا ہی وہ صحیح کر رہا ہے، بہتری کر رہا ہے۔ من عامل صالحا، جو نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، فلانفسہم یمہدون، واپس وہ اپنے لیے یہ راستہ برابر کر رہا ہے ایمان کا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ، لیجزی الذین، تاکہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں کو، عامل الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کیے، من فضلہ، ان کے اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، اور پھر اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا، لا یحب الکافرین، یہ کافروں کو رب تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اب یہ اس میں بھی آیا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح کی ایک جگہ آ رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، یہ قرآن کریم کی 17 نمبر آیت ہے، اس میں 15 نمبر صورت ہے،
تو اس میں بھی ذکر ہے وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم ارادہ فرماتے ہیں نَوْلِكَ الْقَرْيَةَ، کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو اجازت دے دیتے ہیں مترفیہ وہاں کے خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، پس اس میں وہ فسق و فسور کرتے ہیں، حق علیہ القوم، لوگ پر ان پر حق ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے غضب اللہ کا جو ہے کیا، اللہ کی حجت، حق علیہ القول، پس ان پر حق ہو جاتا ہے قول یعنی عذاب کا، فدمرناها تدمیرا، پس اس کو پھر ہم برباد کر دیتے ہیں، برباد کرنا۔ کم اہلکنا من القرون، اور کتنی ہلاک کی من القرون، بستیوں میں سے، من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد، وکفیٰ بربک، اور کافی ہے آپ کا رب بذنوب عباد خبیرا بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ تو وکفیٰ بربک، آپ کا رب کافی ہے بذنوب عباد، اپنے بندوں کے گناہوں کا جو خبیرا بصیرا، وہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کرے، یعنی یہ جو مسئلے ہو رہے ہیں آج کل، تو یہ دنیا میں ہر طرف فساد ہے، یعنی قتل و غارت ہے، اور یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ انسان دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ایک دین دے کے، یعنی ہمارا رب بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے، قرآن بھی مکمل ہو گیا۔ تو ہم کسی چیز پر اگر ایمان لاتے تو انہی میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایک بندے کو قتل کرے گا وہ سب کو، اس کا قتل سب کے، ایک بے گناہ کو قتل کرے گا، اس کا جرم ایسا ہوگا جیسے اس نے انسانیت کو قتل کیا، کیونکہ اس کی نسلیں آگے چل رہی تھیں۔ تو اس طرح سے قتل و غارت شروع ہے۔ اب یہ نہیں کوئی سوچتا کہ دنیا میں انسان، ہم تو اسلام والے تھے، اسلام میں تو یہی دین ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ کو رب مانو، اچھے کام کرو، برائی سے بچو۔ تو ہم تو قتل کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ مسلمان ہیں کافر ہے، وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے قبیلے سے ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ مسلمان ہے جس کو ہم نے قتل کیا، وہ کلمہ گو تھا، تو اس کا عذاب تو اللہ کے ہاں اس کے لیے جہنم مقرر ہے۔ تو جو لوگ اس بات کو چھپا رہے ہیں، جو لوگ اس بارے میں بات بھی نہیں کرتے، حق سے بعید ہوتے ہیں، یعنی اپنی شان و شوکت میں لگے ہوئے ہیں دنیا کے لوگ، تو اس میں لگے ہوئے ہیں فکر میں کہ کہیں ان کی جو ہے ان کی شان و شوکت دنیا میں بڑھ جائے۔ تو دنیا میں شان و شوکت تو کچھ بھی نہیں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اور یہ کچھ دن کا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہم 70 سال 80 سال لوگ مر رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی عقل شعور نہیں۔ کاش کہ ہم عقل شعور سے کام لیتے، ہم تو مسلمان تھے، ہمارا کام تو اسلام کے مطابق عمل کرنا تھا، ہم تو مسلمانوں کو ہی قتل کر رہے ہیں، ان لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر قائم ہے، اللہ کی وحدانیت پر قائم ہے، اللہ کے بندوں کو قتل کرتے ہیں، بے گناہ بندے کا قتل، یعنی اس کا قتل معافی نہیں ملے گی، اس کے لیے سیدھا جہنم ہے۔ تو کاش یہ علماء جو ہے ہمارے چپ باندھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے، اللہ کی طرف بلاتے، یہ تو اپنی شان و شوکت کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں سیٹیں مل جائیں، ہمیں مل جائے کوئی بادشاہی، تو اس بات سے ان کو بے خبر ہیں، یعنی سمجھتے ہیں لیکن لوگوں کو بھی بے خبر رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو بھی الجھن میں ڈالا ہوا ہے۔ تو کاش یہ لوگ سمجھیں کہ زندگی مختصر ہے، اور اب تو زندگی ویسے ہی نظر آ رہی ہے کہ یہ قرب قیامت ہے، ہر طرف فساد ہے، یعنی ظاہر الفساد فی البر والبحر، فساد تو ظاہر ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب لوگوں کو الگ الگ گروہوں کو الگ الگ بانٹ دیا، اپنی اپنی جگہ پہ، جس جگہ کو اس کو موت آنا ہے، جہاں جہاں اس کے لیے مقرر ہے،
وہاں پہنچانا شروع کر دیا۔ ہر قسم کے لوگ اپنے اپنے جا رہے ہیں ادھر ادھر۔ تو یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو الگ کرتا ہے اور گمراہوں کو الگ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ پھر بھی ہم نہ سمجھیں تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عقل دے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اسلام کے نام پر پاکستان جو بنایا تھا پاک لوگوں کے لیے، یعنی اسلام کے نام پہ ہم نے لیا تھا۔ اس کا کلمہ ایک ہی تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کے مطابق زندگی، ایک اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے علاوہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن ہم نے وہ سب کچھ بھلا دیا۔ تو جب بھلا دیا تو اب ہمیں پیش ہونا ہے، ہمیں پیشی بھی ہونی ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں لوگ کہ ہمیں پیش نہیں ہونا، تو پہلے ہی یہ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ پیشی تو ہونی ہے۔ یہ تو مختصر مدت کے لیے تمہیں بھیجا گیا تاکہ تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے کہ کیسے کیا اعمال لے کے آتے ہو، اچھے اعمال لے کے آتے ہو یا برے۔ تو اگر برے اعمال ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے، اور جہنم تو بہت بری جگہ ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا کہ وہ کیا ہے۔ وہاں تو انسان کو آگ میں ڈالا جائے گا، جلے گا، اس کے لیے ہتھکڑیاں ہوں گی۔ اس کے لیے یہ قرآن کریم کی سورہ جو اس میں کئی جگہوں پہ آ رہا ہے، تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ہتھکڑیاں بھی ہیں اور زنجیریں بھی ہیں اور توق بھی ہے اور دہکتی آگ بھی ہے اور پیپ کا پانی بھی ہے۔ تو اس وقت سے ڈرو جب تمہارے سروں پہ ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے، تو اس وقت سے ڈرو۔ اللہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کرو، جھوٹ مت بولو۔ اللہ کے سامنے سب نے اقرار کیا، یہ ہم جو لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے تو اللہ کے سامنے اقرار کیا، وہ کیا کہتے ہیں اقرار کیا اور اس کے اوپر قسم اٹھائی کہ ہم اللہ کے مطابق زندگی ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن اس میں سے آپس میں ہی جھگڑتے ہیں۔ تو آپس میں جھگڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کوئی غلطی پر ہے نا۔ تو اس لیے یہ وقت تھوڑا ہے، کم وقت ہے، ہر طرف یہ جو پھیل رہا ہے بدامنی اور قتل و غارت، تو اس کا یہ جو انجام ہے، اب زلزلے آئیں گے، اس کی پہلی نشانیاں ہوں گی کہ زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، اور اس طرح سے پانی جو ہے دریاؤں میں آ جائے گا، بارشیں ہوں گی زیادہ۔ تو یہ سب چیزیں تو ظاہر ہو رہی ہیں، تو اس لیے یہ نشانیاں جو آ رہی ہیں تو یہ ظاہر ہیں۔ اس لیے دجال بھی آ رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور قریب ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں اور دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کی فکر چھوڑیں، آگے کی فکر کریں، جہاں کا جو رہنا ہے وہ بڑا لمبا طویل ہے، یہاں کی زندگی طویل ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لمبا سفر ہے۔ یہ سفر تو 70 سال کا ہے، 80 سال کا گزر گیا۔ ہمارے سامنے جا رہے ہیں لوگ، نہ کوئی شہنشاہی لے جا رہا ہے، نہ کوئی بادشاہی لے جا رہا ہے، نہ کوئی جھنڈا ساتھ لے جا رہا ہے، نہ کوئی پیسے ساتھ لے جا رہا ہے۔ تو جھوٹ سے یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جھوٹ ہے، اور ہم بھی سب جھوٹ میں یہ آتا جہاں بھی ہے جھوٹ کا وہ ذکر ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہر جگہ سے جھوٹی خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ پہلا فتنہ تو یہی ہے کہ ہر طرف جھوٹ ہو جائے گا اور حق کو چھپایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔